آج بلاول صاحب شور مچا رہے تھے, گورنمنٹ کا morale ڈاؤن تھا وزراء کے نکلنے پہ. دیکھیں بلاول صاحب کو تو میں صرف آئینہ دکھانا چاہوں گا. اچھا, کہ جب ان کے والد صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے 1 2 3 4 5 وزرائے خزانہ چینج کیے تھے. اچھا, اسحاق ڈار, شوکت ترین, حفیظ شیخ صاحب بھی اس میں, نوید قمر صاحب اور مانڈوی والا صاحب. مطلب یہ ہے کہ ایک لائن آف تو انہوں نے تو ابھی پہلا کیا, ابھی انہوں نے پہلا کیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. 8 مہینے بعد کریں گے تو انہوں نے تو پرائم منسٹر تک کو عدالت سے فارغ کروا دیا تھا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا چھج کیا ڈیوے پرون کو میرا, کہ چھج جو ہے وہ چھلنی کو کیا مینا دے گا. لیکن 4 ووٹوں پہ ہے نا, دیکھیں 4 ووٹوں پہ کھڑی ہوئی حکومت جو ہے اس کے بارے میں ایک آپ کو میں اس کے بارے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, میں اعتراضات کرتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ 4 ووٹوں پہ نہیں کھڑی ہوئی, یہ کنوکشن پہ کھڑی ہوئی حکومت. اچھا, اور جو کنوکشن پہ کھڑی ہوئی حکومت ہوتی ہے اس کو گرنے کا ڈر نہیں ہوتا. 4 ووٹ کم ہونے سے عمران کو کوئی فرق نہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ منسٹری کو چینج کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنوکشن موجود تھی. ٹھیک ہے نا جی. جنیجو صاحب نے بھی چینج کیا تھا. اب دیکھیں جو چینجز کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. اسد عمر کو کیوں کیا؟ دیکھیں جی اسد عمر, میں نے تو ساروں کے بارے میں ایک ایک کر کے پوچھا تھا نا آپ سے. میں اپنا بھی دے دوں گا اور حکومت کا بھی دے دوں گا. اسد عمر کو دیکھیں جی اسد عمر صاحب کے بارے میں جو موقف ہے حکومت کا وہ یہ ہے کہ ان کی جو ہینڈلنگ تھی اس کی وجہ سے مارکیٹ کا کانفیڈنس جو ہے وہ شیک ہوا. سٹاک 14,000 پوائنٹ گرا, ریئل اسٹیٹ, بینک, ہر سیکٹر بیٹھ گیا. اور وہ مارکیٹ کو وہ کانفیڈنس نہیں دے سکے جو کانفیڈنس دینا ایک وزیر خزانہ کا کام ہے. یہ تو حکومت کا موقف ہے. اور اس کے اوپر ہمارا بھی ایک موقف ہے. ہم نے 8 مہینے پہلے کہا تھا کہ جناب یہ کانفیڈنس نہیں دے رہے, یہ ساری کانفیڈنس کی گیم ہے. یہ ایک لیئر موڈ کے اندر کوئی بھی بات کر دیں, کچھ بھی کر دیں, تو اس لیے یہ کانفیڈنس. لیکن اگر اس بنیاد کے اوپر ان کو ریپلیس کیا گیا ہے تو ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے, اقدام ٹھیک ہے, اور کسی نے بھی اس کو آبجیکٹ نہیں کیا. اب اس کا سیاسی بیانیہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے اڑوا دیا انہیں. اب آپ کہیں گے کہ دیکھیں وہ ہمارے ہاں تو کوئی بھی چیز ہو اس کے پیچھے کانسپریسی تھیوری نہ ہو تو ریٹنگ آپ کی کیسے آئے گی, آپ کا میڈیا کیسے چلے گا, خبر کیسے بنے گی. تو آپ نے چیزیں گھڑنی ہیں. میں گھڑنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, میں تو اسٹریٹ بات کرتا ہوں جو مجھے پتا. میں بھی وہ بات کرتا ہوں جو چل رہی ہے نا, میں بھی گھڑ نہیں رہا. نہیں آپ تو گھڑی بھی سنا رہے ہیں, میں گھڑی بھی کو. غلام سرور صاحب کیوں گئے؟ دیکھیں جی غلام سرور صاحب کی جو مطلب بیسک وجہ ہے وہ بڑی آبویس ہے. کیا؟ ان کی انکمپیٹنس تھی. انہوں نے اپنی انکمپیٹنس کی وجہ سے قوم کو بہت دکھ دیا. اچھا, گیس کے بلوں کے اوپر, ہر معاملات کے اوپر, جتنے بھی معاملات تھے وہ جس پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس پوسٹ کو جسٹی. دیکھیں اب یہ آپ لیڈرشپ کو اس کا حق بھی دیں کہ پہلے اس نے نااہل لگایا, پھر نااہلی کرائی. نہیں, پہلے لگنے میں ججمنٹ ایرر تھا. اچھا, تو وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, وہ اگر گناہ پہ اصرار, غلطی پہ اصرار جو ہے وہ غلطی سے بڑا گناہ ہے. ہاں, بدترس گناہ. ٹھیک ہے نا جی. تو مطلب یہ ہے کہ غلطی کرنے والا احمد غلطی کر دی کسی نے اور اس کے بعد اس پہ اصرار کرے تو بالکل ہی ہم چلو غلطی ہوئی تو غلطی کی اصلاح جو ہے. جنیجو صاحب نے بھی 2 وزراء فارغ کر دیے تھے کرپشن کے اوپر. ٹھیک ہے, کوئی نواز شریف نے بھی فارغ کیے ہیں, میں نے ابھی بتایا کہ انہوں نے تو 5 کی ہیں. تو یہ کوئی تبدیلی میں کوئی حرج نہیں ہوتا. دیکھیں کیبنٹ کے بارے میں کلیئر رہنا چاہیے کہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے وزیر کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کی وہاں موجودگی جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ثواب دی سویٹ ول ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ نہیں ہے تو کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے. عامر کیانی, دیکھیں عامر کیانی صاحب کے اوپر جو رپورٹڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے چارجز لگے. تو ریفرنس فائل کریں گے, صرف فارغ کرنا کافی نہیں ہے. اصول کی بات تو یہی ہے, صرف فارغ کرنا تو کافی نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ 4 ووٹوں پہ بیٹھی ہوئی حکومت میں اتنے گٹس تو ہے نا. ہاں, آپ دیکھیں جن لوگوں کی آپ بعض اوقات حمایت کرتے ہیں ان لوگوں میں یہ گٹس بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے خلاف ہی وہ بات کر سکے جو ان پہ چارجز. فواد چودھری پہ کیا الزام تھا؟ دیکھو اس پہ تو کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے نا. دیکھیں فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے ہمارے دوست بھی ہیں اور بڑا انہوں نے سب کے ہی دوست ہیں, لیکن ان کا یہ پرابلم تھا کہ انہوں نے اپنے لیے بہت زیادہ
مخالفتیں پیدا کر لی تھی, کنفرنٹیشنز بہت زیادہ کر لی تھی. اے پی این ایس کے اندر پرابلم ہو گئی, پی بی اے میں پرابلم ہو گئی, پھر ایون اپوزیشن اور حکومت کے اندر کے بھی معاملات کے اندر, اپنے اداروں کے اندر جو ان سے کانفلکٹ پیدا ہوا. ایک طرف تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں, مجھے جو کہا جاتا ہے, جس پہ لوگ اوپر خوش ہوتے ہیں میں وہ بات کرتا ہوں, وہ بھی ان کی ٹھیک ہے. لیکن میں ہمیشہ ایسے معاملے میں تجربے کی بنیاد پہ ہر آنے والے اور بولنے والے پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے وزیر کو ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں کہ بھئی عقل کو اپنی استعمال کرنا ہے. اچھا, عقل اگلے کی نہیں ہے. عقل کو اپنی استعمال کرنا ہے اور کام وہ کرنا ہے جو مطلب لیڈرشپ چاہتی ہے. تو اس لیے کنفرنٹیشن کو ایک حد سے آگے لے جانا. شہریار افریدی تو نہ کرپٹ تھے, نہ ان کی کسی سے لڑائی تھی, پھر وہ کیوں گئے؟ دیکھیں جی, ان کے بارے میں یہ حکومتی اداروں کی بات ہے, مجھے تو وہ بہت ٹھیک لگتے تھے, بھاگ دوڑ رول لگتا تھا ان کا. یہ کہا رہا تھا کہ ان کے بارے میں نے حکومت کے حلقوں سے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنے کام کے اوپر گرپ نہیں تھی. اور وہاں ان کے بارے میں یہ بھی ایک شکایت آ رہی ہے کہ انہیں چیئرمین نادرا نہیں آگے لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ ان کی اسی لیے ان کو دوسری منسٹری بھی دے دی گئی. ٹھیک ہے جی, جو لیس مطلب وہ ہے کم ہے, سیفران کی دے دی گئی. لیکن یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ انفارمیشن ہے کہ وہ جو تھا وہ اتنی اہلیت اس کام کو ڈیل کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں تھی. یہ حکومتی انالیسز ہے, اور جس پہ مجھے ان کا انالیسز سن کے خوشی ہوئی. میرا اس معاملے میں جو انپٹ ہے جہاں جہاں وہ میں نے میرا وہی موقف ہے کہ اگر وہ کمپیٹنس تھی تو پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا, لیکن پہلے پتہ ہونا تو صحافیوں کو پتہ ہوتا ہے. صرف جو انسان ہوتے ہیں اور جو انسانوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا. اور جو چیز ہو جاتی ہے اس کے بعد ہر چیز آپ کو پتہ ہوتی ہے اور پہلے ہمیں پتہ ہوتی ہے.